بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوائی امریکہ کی 40ویں ریاست ہے۔ یہ ریاست بحر الکاہل میں ایک وسیع جزیرہ ہے۔ یہ آسٹریلیا سے قریب اور امریکہ کی دوسری ریاستوں سے تھوڑی دور ہے۔ امریکہ میں 3 طویل ترین ڈومیسٹک فلائٹس چلتی ہیں۔ پہلی فلائٹ 13 گھنٹے، دوسری 12 گھنٹے اور تیسری 11 گھنٹے لمبی ہے۔ یہ تینوں فلائٹس ہوائی جاتی ہیں۔ ہونولولو ہوائی کا دارالحکومت ہے۔ یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے والا ایک شہر ہے۔ دنیا کے اس خوبصورت شہر کی قربت میں 28 اپریل 1988 کو ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 58 سالہ ایئر ہوسٹس لانسنگ کلارا بیل کے ساتھ پیش آیا اور اس نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کلارا بیلا ایئر لائن میں ملازم تھی۔ یہ 28 اپریل کو فلائٹ 243 کے ذریعے ہیلو سے ہونولولو جا رہی تھی۔ فلائٹ میں 90 مسافر اور عملے کے 5 ارکان شامل تھے۔ جہاز نے اس دن 8 فلائٹس کی تھیں۔ تمام فلائٹس ہموار اور نارمل تھیں۔ موسم بھی خوشگوار تھا اور دونوں پائلٹس بھی تجربہ کار تھے۔ وہ 8000 گھنٹوں سے زیادہ فلائٹ بھی کر چکے تھے۔ ہیلو اور ہونولولو کے درمیان 35 منٹ کا فاصلہ ہے۔ جہاز نے 1:25 پر ٹیک آف کیا اور 20 منٹ میں 23,000 فٹ کی بلندی کے اوپر پہنچ گیا۔ مسافر اور عملہ فلائٹ کو انجوائے کر رہے تھے۔ پائلٹ کو اچانک فرسٹ کلاس کیبن میں کسی چیز کے ٹوٹنے اور غبارے کی طرح پھٹنے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی میں کیمرے گھمانے لگا۔ وہ ابھی وجہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کلارا بیل فرسٹ کلاس کیبن میں کھڑی ہے اور اچانک جہاز کی چھت میں خلا پیدا ہوا ہے۔ کلارا بیل اپنی جگہ سے اٹھی، جہاز سے اڑی، باہر گری اور خلا میں کہیں گم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جہاز ڈولنے لگا۔ جہاز کی چھت میں سوراخ ہو چکا تھا اور پائلٹ نے جہاز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، لیکن جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ جہاز کے اندر ہوا بھر گئی۔ ہوا کا دباؤ انجن کی طاقت سے زیادہ تھا اور جہاز کے اندر درجہ حرارت -40 ڈگری ہو گیا۔ قریب ترین جزیرہ ماؤ تھا۔ پائلٹ 13 منٹ کی سر توڑ کوشش کے بعد جہاز کو ماؤ ایئرپورٹ پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافروں اور عملے کے ارکان بالکل محفوظ رہے، صرف کلارا بیلا غائب ہو گئی۔ وہ آج تک نہ مل سکی۔ اس حادثے کے بعد اس حادثے کی تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ نمی کی وجہ سے جہاز کی چھت کے جو پیچ تھے وہ کمزور ہو گئے تھے اور وہ ہوا کا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور پرواز کے عین اس جگہ سے وہ اکھڑ گئے اور جہاں پر کلارا کھڑی ہوئی تھی۔ پیچ نکلنے سے چھت کا ایک حصہ اڑ گیا اور جہاز میں خلا پیدا ہو گیا اور کلارا اسی خلا سے باہر نکل گئی۔ وہ کہاں گئی، اس کی لاش کہاں گری، امریکی فضائیہ کو آج تک اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ اب آپ دوسرا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ وی سنالوی کا تعلق سریبیا سے تھا۔ وہ یوگوسلاوین ایئر لائنز میں ملازم تھی اور وہ 26 جنوری 1972 کو فلائٹ JRT 367 میں سوار تھی۔ یہ فلائٹ اسٹاک ہوم سے سریبیا جا رہی تھی۔ اس دن ویسنا کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن انتظامیہ نے زبردستی اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ ویسنا نے ڈیوٹی سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ساتھی اس دن بیمار تھی اور سپروائزر کے پاس ویسنا کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ چنانچہ ویسنا کو توون کرہن فلائٹ میں سوار ہونا ہی پڑا۔ جہاز نے ٹیک آف کیا اور معمول کے مطابق اڑنے لگا۔ فلائٹ جب چیک ریپبلک کی حدود میں داخل ہوئی تو دھماکہ ہوا اور جہاز کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں جہاز تقسیم ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ جہاز کو بم سے اڑایا گیا تھا اور بم سامان کے حصے میں لگایا ہوا تھا اور وہ ٹائم بم تھا۔ تحقیقاتی اداروں کو 10 دن بعد ملبے سے بم کا کلاک بھی مل گیا اور کریش کے اگلے دن ایک کروش گروپ نے ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ جہاز میں 27 مسافر سوار تھے۔ وہ تمام مسافر ہلاک ہو گئے، لیکن آپ قدرت کا کمال دیکھیے کہ ویسنالووک اس حادثے میں بچ گئی۔ وہ بم سے بھی محفوظ رہی اور 32,000 فٹ کی بلندی سے زمین پر گرنے کے باوجود بھی وہ زندہ رہی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ کیٹرنگ کی ایک ٹرالی حادثے کے دوران اس کی کمر کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس ٹرالی نے سیٹ بیلٹ کا کام کیا اور اس نے اسے جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے سے الگ نہ ہونے دیا۔ وہ باہر نہ گر سکی اور دوسرا، حادثے کے وقت کوئی لاش اڑ کر اس کے سر پر گر گئی تھی۔ لاش نے اسے اوپر سے محفوظ رکھا جبکہ جہاز کی باڈی اس کے نیچے محفوظ رہی اور یوں وہ 32,000 فٹ کی بلندی اور بم دھماکے کے باوجود زندہ رہی۔ تاہم اس کی دونوں ٹانگیں اور کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ کوما میں چلی گئی اور 23 دن کوما میں رہی
اسے جہاز سے نکالنے کا فریضہ ایک جرمن ڈاکٹر نے انجام دیا۔ وہ ڈاکٹر دوسری جنگ عظیم میں اس نوعیت کے زخموں کو اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ اس نے اسے بڑی احتیاط سے ملبے سے نکالا اور ہسپتال پہنچایا۔ وہ کئی ماہ زیر علاج رہی، وہ صحت مند ہوئی تو اسے دوبارہ سروس میں رکھ لیا گیا۔ یوگوسلاویہ نے اسے قومی ہیروئن کا درجہ بھی دیا۔ وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہوئی اور اسے دنیا بھر کے سول ایویشن ایوارڈز بھی ملے۔ آپ اب ان دونوں واقعات کا تجزیہ کیجئے۔ ہوائی کا کلارا بیلا کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ وہ 23,000 فٹ کی بلندی پر تھی اور جہاز کی چھت میں اچانک سوراخ ہوا اور وہ اڑ کر خلا میں گم ہو گئی، جبکہ باقی 95 مسافر جہاز کی پھٹی ہوئی چھت اور -40 ڈگری سینٹی گریڈ کے باوجود زندہ بھی رہے اور سلامت بھی۔ اس طرح یوگوسلاوین ایئر لائن کے 27 مسافروں کا وقت پورا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ فضائی حادثے کا شکار ہو گئی، جبکہ ویسنا لوے کی زندگی ابھی باقی تھی۔ وہ بم دھماکے اور 32,000 فٹ کی بلندی سے گرنے کے باوجود محفوظ رہی اور وہ ابھی تک اپنی بھرپور زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ حضرت علی کا وہ قول ثابت کرتا ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی محافظ موت ہوتی ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، ہم موت سے بچنے کے سینکڑوں جتن کرتے ہیں، لیکن یہ جب آتی ہے تو پھر یہ سمندر دیکھتی ہے، پہاڑ، خلا، صحرا، غار اور نہ ہی ایٹمی مورچے۔ یہ انسان پر وہاں سے وار کرتی ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہ ہو۔ پانی کے 2 قطرے ہماری سانس کی نالی میں پھنستے ہیں اور ہم اوندھے ہو کر گر پڑتے ہیں، یا کسی چیل کے منہ سے کوئی ہڈی گرتی ہے، ہمارے سر پہ لگتی ہے اور ہم دم ہار جاتے ہیں۔ امیر تیمور نے آدھی دنیا میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ تلواروں، تیروں اور نیزوں سے تو بچ گیا، تعاون بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن وہ آخر میں سردی لگنے سے مر گیا۔ ہمایوں کو اس کے اوپر اور اس کے اپنے اور پرائے مل کر اس کو قتل نہ کر پائے، لیکن وہ آخر میں سیڑھی سے پھسل کر مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ موت کا وہ وقت ہے جسے کوئی ٹال نہ سکا، اور جب انسان کا وقت نہیں ہوتا، قدرت اسے بھی زندہ رکھنا چاہتی ہے تو پھر وہ برستے بموں، پھیلتی ہوئی آگ اور ٹوٹتے پھوٹتے پہاڑوں کے درمیان بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ مگر مچھ کے پیٹ سے بھی سلامت نکل آتا ہے، اور وہ شیروں کے غار اور سانپوں کے کنوؤں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے، یہ عجب کھیل ہے۔ آپ نے بچنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مار نہ سکے، اور آپ کا وقت اگر آ گیا تو دنیا کے تمام ڈاکٹرز، تمام طبیب مل کر بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ آپ سلامت ہیں تو آپ میزائل لگنے کے بعد بھی سلامت ہیں، اور آپ کا وقت آ چکا ہے تو آپ کے لیے مچھر کا ڈنگ بھی کافی ہے۔ آپ کو پانی کا گلاس بھی لڑ سکتا ہے۔ ہم لوگ زندگی اور موت کے معاملے میں مکمل بے بس ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمی، چنانچہ ہمیں موت سے بھاگنے کی بجائے موت کو اپنا ساتھی بنا لینا چاہیے۔ یہ دوست ہماری زندگی کی حفاظت بھی کرے گا اور ہمیں زندگی کی غلاستوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ ہمیں روز وہ نقطہ سمجھائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب میں کسی شخص کو کوئی چیز دینا چاہتا ہوں اور ساری دنیا مل کر اسے وہ چیز چھیننا چاہتی ہے، اور میں جب کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنا چاہتا ہوں اور ساری دنیا مل کر اسے وہ چیز دینا چاہتی ہے، تو مجھے لوگوں کی کوشش پر ہنسی آتی ہے۔ ہم یہ نقطہ سمجھ لیں، ہم اگر موت کو اپنا دوست بنا لیں تو موت ہمیں روزانہ یہ بتائے گی، یا بیوقوف شخص، تم غم نہ کرو، یہ اگر تمہارا نصیب ہے تو کوئی اسے تم سے چھین نہ سکے گا، اور یہ اگر تمہارے نصیب میں نہیں تو یہ تمہیں کبھی مل نہیں سکے گی۔ شکر کرو، توبہ کرو، خوش رہو اور زندگی کے مزے لو۔